اپنے راز کو ظاہر کر دے تو دنیا والوں کو آیا ہو جائے گا کہ کائنات کے خزانے پہ تصرف اگر کسی کا ہے تو نبی کے خاندان والوں کا ہے۔ یہ دنیا کی دولت کچھ نہیں ہے، آپ نے دولت کو اٹھایا، اس غلام کو دے دیا جس نے آپ کے لیے نالین تیار کی تھی، اور یار غلام بھی تھا تو بے مثال تھا، غلام بھی تھا بے مثال تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تشت لیا تو اس نے کہا حضور میں اس کے لیے نہیں آیا تھا، میں اس کے لیے نہیں آیا تھا۔ تو امام حسن فرماتے ہیں پھر کس کے لیے آئے تھے؟ کہا حضور وہاں کے لیے آیا تھا، میں وہاں کے لیے آیا تھا۔ کا مطلب کہا حضور میں یہ چاہتا تھا کہ میری آخرت سنور جائے۔ امام حسن فرماتے ہیں ایک نالین کے صدقے میں نے تجھے دنیا دے دیا، دوسرے نالین کے صدقے میں نے تجھے آخرت دے دی۔ تو دنیا میں بھی مالا مال رہے گا اور میدان محشر میں جب آئے گا تو میرے غلاموں میں اٹھایا جائے گا۔ یہ مولا امام حسن ہے کہ جوہر گوہر یاقوت آپ نے 3 مرتبہ اپنی پوری جائیداد فروخت کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے۔ اب ان کے خاندان پر، اب ان کی والدہ پر، اب ان کے والدین پر، خود امام حسن حسین پر اگر کوئی یہ الزام لگائے کہ دولت کی چاہت میں آ کر کے حسین و حسن نے یہ قدم اٹھایا تو عزیزان گرامی یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے۔ سیدہ فاطمہ کا اگر دنیا سے وصال ہوا ہے تو کسی جائیداد اور کسی زمین کی محبت میں نہیں، بلکہ سیدہ فاطمہ نے دنیا کو اگر الوداع کہا ہے تو رسول اللہ کی محبت میں کہا ہے، رسول اللہ کی امت کی محبت میں کہا۔ یہ روایتیں موجود ہیں عزیزان گرامی۔ بات یہ ہے سیدہ فاطمہ کا انتقال ہوا، رات میں آپ کے جنازے کو لے جا کر کے جنت البقیع شریف میں دفنایا گیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کئی دن تک گھر سے باہر نہ نکلے، اور نکلتے بھی کیسے؟ فاطمہ جیسی جسے بیوی ملی ہو، فاطمہ جو ہے فاطمہ جیسی جسے باوفا بیوی کا ساتھ ملا ہو، وہ فاطمہ جس نے کبھی علی سے کچھ نہ مانگا ہو، وہ فاطمہ جس نے علی کا ہمیشہ ادب احترام کیا ہو، جب ایسا رفیق چھوٹ جائے بتاؤ غم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر بھی حضرت علی نے اس غم کو برداشت کیا۔ کبھی امام حسن کے چہرے کو دیکھتے تسلی مل جاتی، کبھی امام حسین کے چہرے کو دیکھتے تسلی مل جاتی، کبھی سیدہ زینب کے قریب بیٹھتے تسلی مل جاتی۔ بہرحال یہ محبتوں کا کارواں ایسے چلتا رہا، ایسے چلتا رہا۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی کے جان کے دشمن تیار ہو گئے، مقابلہ کرنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں تھی، تو وہی بزدلانہ حرکت کی گئی۔ امام حسن مجتبی کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، کئی مرتبہ زہر دیا گیا۔ جب آپ کو زہر دیا جاتا آپ نانا جان کے قبر انور کے پاس پہنچتے، کہتے یا رسول اللہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے، آپ ہمیں شفا عطا فرما دیں۔ فوراً آپ ٹھیک ہو جاتے، گھر تشریف لے آتے۔ لیکن جب آخری مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا بہت خطرناک تھا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ خطرناک زہر کی دوا رسول اللہ کے پاس نہیں ہے، آپ یہ مت سمجھیں کہ خطرناک زہر کی دوا رسول اللہ کے پاس نہیں ہے، یہ مرضی مولا ہے۔ ورنہ اگر رسول اللہ چاہتے دنیا کی چاہے جو زہر کی دوا جو ہے زہر پلا دی جاتی، امام حسن پہ اثر نہ کرتی، لیکن رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ حسن کو وہ مقام ملے شہادت کا کہ دنیا میں جسے کسی کو نہ ملا ہو۔ حضرت امام حسن کو جب آخری مرتبہ زہر دیا گیا تو آپ کا کلیجہ، آپ کی آنتیں کٹ کٹ کر کے گرنے لگے۔ امام حسین کو جب پتا چلا وہ روتے ہوئے آئے، کہنے لگے میرے بھائی کیا ہو گیا؟ کون ہے تمہارا دشمن؟ کس نے تمہیں زہر دیا ہے؟ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں میرے بھائی جس کے تعلق سے میرا گمان ہے، اسے میں جانتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ زہر دیا ہے، تو اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے، اور اگر وہ میرے گمان کے مطابق وہ نہیں ہے تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ صرف اپنے گمان اور سوچ کے مطابق کسی پر اپنے خون کا الزام لگاؤں، اس پر بھی اللہ کے حوالے میں اپنے معاملے کو کرتا ہوں۔ اور اے میرے بھائی حسین، میرے انتقال کے بعد کسی قسم کا کوئی طریقے کا رویہ مت کرنا، کسی اگرچہ میرے خون
کا قاتل اگر ظاہر بھی ہو جائے پھر بھی حسین تم اس سے اپنی روگردانی کر لینا، چشم پوشی کر لینا، یہ معاملہ میں قیامت کے دن اللہ اس کے رسول کے حوالے کرتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح قفس وصولی سے پرواز کرتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، غم کا بادل چھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین اور حسن یہ وہ عظیم شخصیتوں کا نام ہے کہ جس کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، حسین و حسن ہمارے لیے ریحان ہیں، ہمارے لیے یہ دونوں پھول ہیں۔ صحابہ کرام نے اکثر دیکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسین و حسن کو کبھی چومتے تھے اور کبھی سونگھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، ہر باپ اپنے بیٹے کو چومتا ہے، ہر نانا اپنے نواسے کو چومتا ہے، ہر ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، اپنے عزیز و اقارب کے بچوں سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، پیار کرنے کے وقت بوسہ دیتا ہے، اسے چومتا ہے، چومنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، یا رسول اللہ سونگھنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابیوں سنو، یہ ہمارے حسن اور حسین یہ جنت کے دو پھول کا نام ہے، یہ جنت کے دو پھول کا نام ہے۔ میں حسن اور حسین کو جب سونگتا ہوں تو جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا یہ میرے لیے ریحان ہے۔ اب میں تھوڑا سے ایک لفظ پر بحث کرنا چاہتا ہوں۔ ریحان اس پھول کو کہتے ہیں جو تمام سردار جو تمام پھولوں کا سردار ہو۔ ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک سردار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، سبزی میں بھی سردار ہے، پھلوں میں بھی سردار ہے، جانوروں میں بھی سردار ہے، قوم میں بھی سردار ہے، ہر جماعت کا ایک سردار ہوتا ہے۔ کیا آپ کو پتا نہیں ہے نبیوں کے سردار ہمارے آقا ہیں، ولیوں کے سردار حضرت ولیوں کے سردار غوث اعظم ہیں، صدیقوں کے سردار ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ سرداری ہر دور میں قائم رہے گی۔ شہیدوں کے سردار امام حسین ہیں، یہ سرداری قائم رہے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرا حسن میرا حسین یہ پھولوں کا سردار ہے، اور پھولوں کا سردار کون سا پھول ہے؟ گلاب ہے۔ کون سا ہے؟ ذرا زور سے بولے، گلاب ہے۔ گلاب کے پیڑ میں ایک کوالٹی ہوتی ہے، گلاب کے پیڑ کے درخت کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ گلاب کے پیڑ کو جتنا تراشا جاتا ہے اتنی اچھی کلیاں سمر کر کے نکلتی ہیں، اتنی ہی زیادہ اس میں شاخائیں نکلتی ہیں، پھولوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے حسین و حسن کو پھول کہہ کر کے ہمارے معاملے کو حل فرما دیا۔ یزیدی تو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ دونوں پھول ہیں، ایک کو مدینے میں مٹا دو، ایک کو کربلا میں مٹا دو، ہمیشہ ہمیش کے لیے مصطفیٰ کے یہ دونوں پھول ختم ہو جائے۔ لیکن ان یزیدیوں کو پتا نہیں تھا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ پھول ہمیشہ ہمیش کے لیے مٹا دو، اس پھول کی شاخاؤں کو کاٹ دو تاکہ یہ پھول ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم ہو جائے۔ اور اسی لیے ان یزیدیوں نے، ان کوفیوں نے حسین کو کربلا میں بلایا۔ بلانے کے بعد تیر و تلوار کی بارشیں کی، کیوں؟ تاکہ یہ حسین کا گلا جو پھول کا گلا ہے، حسین کا جسم جو پھول کا جسم ہے، وہ ختم ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، ہمیشہ ہمیش کے لیے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ درخت عظیم ختم ہو جائے۔ لیکن ان یزیدیوں کو پتا نہیں تھا، نبی نے فرمایا تھا میرا حسن میرا حسین یہ گلاب کے دونوں پیڑ کا نام ہے، یہ گلاب کے پھول کا نام ہے۔ گلاب کے پیڑ کو جتنا کاٹا جاتا ہے کلیاں اتنا زیادہ سمر کے نکلتی ہے۔ یزیدی حسین کو کربلا میں مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اللہ کی مشیت یہ بول رہی تھی حسین گھبرانا مت، تمہاری نسل مٹے گی نہیں۔ اگر حسین کربلا میں شہادت تو پا رہا ہے تو بغداد میں عبد القادر جیلانی کو بھیج دوں گا، ہندوستان میں خواجہ معین الدین کو بھیج دوں گا، کہیں پر وارث پاک مہکیں گے، کہیں پر صابر پاک مہکیں گے، کہیں پر مختوم سمنا مہکیں گے، کہیں پر سید عبد الرزاق نور العین چمکیں گے، کہیں پر مبارک شاہ بوتلے چمکیں گے، کہیں پر سید احمد شفیع چمکیں گے، کہیں پر مقصود ملت چمکیں گے، کہیں پر سید نعیم اشرف چمکیں گے۔ اے لوگوں بتاؤ زمانے میں آل رسول کے یہ مہک رہے ہیں، یہ کس پھول کا صدقہ ہے؟ یہ اسی پھول کا صدقہ ہے جس پھول کا ذکر میرے امام نے آج سے کئی سال پہلے یوں کیا تھا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا اللہ، نعرہ رسالت۔
رسالت تاجدار کربلا زندہ باد تاجدار کربلا زندہ باد مولانا مختار قبلہ زندہ باد نعرے تکبیر کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اب آؤ حسین اور حسن کی عظمت کا اندازہ لگاؤ۔ اللہ کے پیارے رسول منبر پر تشریف فرما ہے، سیدنا امام حسن اور امام حسین کے بچپنے کا حال ہے۔ آپ مسجد نبوی شریف میں آنا چاہتے ہیں لیکن بچپنا ہے، جسم پر سرخ لباس پہنے ہوئے ہیں، آنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے منبر چھوڑ دیا، منبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، حسین و حسن کو دوڑ کر کے گلے سے لگایا، اور گلے سے لگانے کے بعد فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے محبت فرما، تو اس سے محبت فرما۔ یہ حسین کا مقام ہے، یہ امام حسن کا مقام ہے۔ ایک جگہ کی بات اگر ہوتی تو بیان کر دی جاتی، جگہ جگہ پر رسول اللہ نے حسین و حسن کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ عزیزان گرامی، کیا یہ امام حسن اور امام حسین کی محبت نہیں ہے کہ امام حسن اور حسین نے تختی لکھی، حضرت علی کے پاس گئے، کہا بابا جان دیکھیے رائٹنگ کس کی اچھی ہے۔ ایک باپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ فوراً کہہ دے یہ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا کم ٹھیک ہے۔ جس کا فیصلہ علی کریں، پوری دنیا کا فیصلہ علی کریں، اور علی اپنے بیٹوں کا فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ فرماتے میرے لال میں یہ تمہارا فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنی امی سے جا کے پوچھ لو۔ اپنی امی سے کہا تو امی نے کہا جا کر کے نانا جان سے پوچھ لو، اور جب رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ کس کی تختی ٹھیک ہے، آپ بتائیں رائٹنگ کس کی اچھی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نہیں بتاؤں گا، جبریل بتائیں گے۔ اب جبریل کو آنا پڑے گا، ہم نقل لکھیں تو ہمارا استاد، ہمارا ٹیچر، ہمارا ماسٹر اسے صحیح کر دے، غلط کر دے، اور حسین و حسن نقل لکھیں، وہ تختی لکھیں تو جبریل کو آنا پڑے۔ جب تختی برابر نہیں، جب تختی برابر نہیں تو ہم اور حسین برابر ہو سکتے ہیں؟ کہاں وہ، کہاں حسین کی عظمت، کہاں ان کی رفعت، کہاں ان کی بلندی۔ یہی وجہ ہے اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں، یزید کو حسین کے مقابلے میں کھڑا کرنے والے ذرا ایک بار سوچ لو، یزید اور حسین کا مقابلہ کوئی نہیں۔ یزید کا باپ سب سے، یزید کا باپ حسین کے باپ کی طرح نہیں، یزید کی ماں حسین کے ماں کی طرح نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ یزید حسین کے گھوڑے کے برابر نہیں، حسین کے گھوڑے کے برابر نہیں۔ کہاں مقابلہ ان کا ہے؟ ارے حسین عدل کا نام ہے، حسین شہنشاہ کا نام ہے، حسین حق کا نام ہے، حسین نور کا نام ہے، یزید ظلمت کا نام ہے، یزید گندگی کا نام ہے، یزید پلیدگی کا نام ہے، یزید گناہ کے مرتکب کا نام ہے، یزید دنیا میں ظالم کا نام ہے، اور حسین مصطفیٰ کے نواسے کا نام ہے، حسین جنتی نوجوانوں کے سردار کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین و حسن نے تختی لکھی، نانا جان کی بارگاہ میں پہنچے، نانا جان فیصلہ کریں کس کی تختی ٹھیک ہے۔ نانا جان نے فرمایا ابھی اس بات کو بتانے کے لیے جبریل کو آنا پڑے گا۔ اب جبریل جب آئے تو اپنے ہاتھ میں جنت کا پھل لے کر کے آ گئے، جنت کا پھل لے کر کے آ گئے۔ اور یہ واقعہ حضرت علامہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اپنی کتاب میں لکھا ہے واقعہ، معتبر ذرائع کے ذریعے لکھا ہے، معتبر روایات کے ذریعے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل امین جنت کا پھل لے کر کے آئے، اور وہ بھی دو نہیں ایک لے کے آئے، ایک پھل لے کر آئے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر کے سلام کیا، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل اس پھل کو آسمان کی طرف بلند کرو، جس کی تختی پر یہ پھل گر جائے گا اس کی تختی ٹھیک ہے، اس کی رائٹنگ اچھی ہے۔ حضرت جبریل نے پھل کو اچھالا، اب پھل نے کہا میرے مولا میری عزت کو بچا لے، اس لیے کہ پھل کوئی ایسا ویسا پھل نہیں تھا، پھل سیب تھا جو پھلوں کا سردار ہے، جنتی پھل ہے۔ اس نے کہا میرے مولا مجھے بچا لے، اگر میں حسن کی تختی پر گرا تو حسینی نہیں کھائیں گے، اور حسین کی تختی پر گرا تو حسنی نہیں کھائیں گے، اور حسن والے حسین والے ہیں، حسین والے حسن والے ہیں۔ میرے مولا اگر کسی نے مجھے ٹھکرا دیا تو میری عزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے،
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میرے مالک مجھ پر رحم فرما دے، مجھے ایک تختی پر مت گرا، مجھے ایک تختی پر مت گرا، اس لیے کہ میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں کسی ایک کے لیے ججمنٹ بن جاؤں، میں کسی ایک کے لیے فیصلہ بن جاؤں۔ مولا نے کہا اے سیب تو چاہتا کیا ہے؟ سیب نے عرض کیا میرے مالک کیا ہی بہتر ہوتا مجھے دو ٹکڑوں میں تقسیم فرما دے، میں آدھا ادھر گر جاؤں آدھا ادھر گر جاؤں۔ مولا نے کہا اے جبریل دیکھ کیا رہے ہو، سیب کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دو، اب یہ سیب گر رہا ہے، آدھا حسن کی تختی پر گرا آدھا حسین کی تختی پر گرا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، حسین مچل جائیں حسن مچل جائیں تو اللہ جنت سے کبھی کپڑا بھیج رہا ہے، کبھی ہرن بھیج رہا ہے، کبھی کھانا بھیج رہا ہے، اور ان کی محبتوں کا یہ حال ہے، ان کی عقیدت کا یہ حال ہے کہ حسین و حسن جسے اپنا کہتے ہیں، حسین و حسن جسے اپنا کہتے ہیں وہ اللہ والا بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ امام حسن آئے، آنے کے بعد کہا عمر میرے باپ کے منبر سے اترو، میرے باپ کے منبر سے اترو، یہ منبر میرے باپ کا ہے۔ حضرت عمر ترنت اترے، کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کے، کہا شہزادے صحیح بات ہے، عمر کے اندر کون سی طاقت تھی، عمر کے اندر کیا تھی، یہ جو کچھ ہے یہ تمہارے گھر ہی کا صدقہ ہے، تمہارے نانا جان ہی کا صدقہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ امام حسن نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ اتنی محبت حضرت عمر ان دونوں شہزادوں سے کرتے تھے۔ اب بات آئی ہے تو ایک روایت یہ بھی پیش کرتا ہوں، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، ایران وغیرہ جب فتح ہوا تو بہت زیادہ مال غنیمت ملا تھا، آپ تقسیم فرما رہے تھے، دے رہے تھے۔ امام حسن حسین کو بلایا، 1,000 دیا، اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، 500 دیا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا اپنا حضور آپ نے ناانصافی کی ہے۔ کہا کیسی ناانصافی؟ بولے کہ عمر میں حسین و حسن ہم سے چھوٹے ہیں، میں رسول اللہ کے ساتھ رہ کر کے میں نے جہاد کیا ہے، میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ ارے کم سے کم زیادہ نہ دیتے تو کم سے کم برابر تو دیتے، 1,000 ان کو دیا تھا تو ہم کو بھی 1,000 دے دیتے، لیکن آپ نے مجھے 500 دیا۔ حضرت عمر کا چہرہ متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تجھ پر تیری ماں روئے تو حسین کا مقابلہ کرتا ہے، تو حسن کی برابری کرتا ہے؟ کیا تیرا باپ حسن حسین کے باپ کی طرح ہے؟ کیا تیری ماں حسین و حسن کے ماں کی طرح ہے؟ کیا تیرا نانا حسین کے نانا کی طرح ہے؟ کہنے لگے نہیں ابا، میرا باپ تو حسین کے باپ کی طرح نہیں، میری ماں تو حسین کے ماں کی طرح نہیں، میرا نانا تو حسین کے نانا کی طرح نہیں۔ کہا جب ہر اعتبار سے تم حسین سے پیچھے ہو تو انعام میں حسین کا مقابلہ کیوں کر رہے ہو؟ جو میں دے رہا ہوں اسے قبول کر لو، اگر نہیں قبول کرو گے تو عمر اپنے درے سے تمہیں ٹھیک کر دے گا۔ حضرت عمر صحابہ کرام کا یہ جذبات تھے حسین و حسن کے تعلق سے۔ ایک اور روایت پیش کرتا ہوں، بہت کم ایسی روایتیں پیش کی جاتی ہیں۔ ایک جنازہ جنت البقیع میں لایا گیا، امام حسین نے جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد مٹی دینے کے بعد لوگ جانے لگے تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، وہ اپنے آپ کو چاروں طرف سے ڈھکے ہوئے ہے، چہرہ چھپائے ہوئے ہے، لیکن اپنے امامہ کے شملے سے امام حسین کے نالین کو صاف کر رہا ہے، امام حسین کے نالین کو صاف کر رہا ہے امامہ کے کپڑے سے، رومال سے نہیں، تولیہ سے نہیں، اپنے امامہ کے کپڑے سے۔ تو لوگوں نے آ کر کے دیکھا کہ یہ بوڑھا شخص کیا کر رہا ہے، دیکھا کہ یہ کسی کی چپل صاف کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بوڑھے تیری عقل خراب گئی ہے کیا؟ کہیں امامہ کے کپڑے سے جوتا صاف کیا جاتا ہے؟ کہیں امامہ کے کپڑے سے کہیں چپل صاف کی جاتی ہے؟ تو اس بوڑھے شخص نے جب اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں جاننے والے، آپ فرماتے ہیں لوگوں جو یہ میں سر پہ جو رکھا ہوں یہ امامہ اور جو یہ میں نالین صاف کر رہا ہوں اس کی نسبت کے تعلق سے جاننا چاہتے ہو، یہ نالین کسی غیرے کی نہیں ہے، یہ حسین کی ہے، اور سنو حسین کی نالین کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، حسین کی نالین کو۔ اب بتاؤ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ
اپنے امامہ کے نالین سے، اپنے امامہ کے شملے سے حسین کے نالین کو صاف کرنا پسند فرما رہے ہیں۔ کیا احترام ہے امام حسین کا، کیا عزت ہے امام حسن کی۔ عزیزان گرامی، حسین اور حسن کے مرتبے کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جس کے دل میں اللہ نے حسین اور حسن کی محبت جاگزی فرمائی ہے۔ اے لوگوں، تمہیں مبارکبادی ہے، تم مبارکبادی کے قابل ہو کہ تمہارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں مولا حسین کی محبت کو اللہ نے پیدا فرما دیا۔ اللہ کے پیارے رسول نے امام حسن حسین سے بے پناہ محبت کی ہے، بے پناہ پیار کیا ہے، اور اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، بیٹا حسن، بیٹا حسین، میری امت کی لگام تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ الحسین منی وانا من الحسین کی تفسیر اور ترجمہ جا کر کے اٹھا کے دیکھو، تشریح دیکھو کہ نبی نے فرمایا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یزیدی دین اسلام پر شب خون مارنے کی کوشش کریں گے، لیکن میرا یہ بیٹا حسین میرے دین کو بچائے گا، میرے اسلام کو بچائے گا۔ لوگ آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بچانے کی طاقت ہوتی، قوت ہوتی، مددگار ہوتے تو کربلا میں اپنے نواسے کو بچا لیتے، کربلا میں اپنے جو ہے خاندان کے لوگوں کو بچا لیتے۔ لیکن ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہے حسین کربلا میں خود کو بچانے نہیں، دین کو بچانے گئے تھے۔ دین بچا کے نہیں، اسلام بچا کے نہیں، قرآن کی عظمت بچی کے نہیں۔ یہ عظمت قرآن جو بچی ہے یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ حسین ہی کا تو صدقہ ہے۔ یہ اسلام کی عظمت کا جو سر بلند ہے یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ حسین کی قربانی ہی کا تو صدقہ ہے۔ حسین اپنا سر نہیں بچانے گئے تھے، حسین اسلام کا سر بچانے گئے، تو جو بچانے گئے تھے حسین نے وہ بچا لیا۔ جہالت کی باتیں ہیں کہ اللہ کے رسول اگر بچا پاتے تو کیوں نہیں بچا پائے؟ اللہ کے پیارے رسول نے بچانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ بالکل معتبر روایت کے ذریعے میں بتا رہا ہوں، اللہ کے پیارے رسول ایک طرف حضرت امام حسین کو بٹھائے ہوئے ہیں، دوسری طرف اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو بٹھائے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبریل آئے، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ پر رحمتیں نازل فرما رہا ہے، اللہ آپ کو جو ہے سلام بھیج رہا ہے، اور یا رسول اللہ، اللہ آپ سے کہہ رہا ہے یا تم حسین کو دنیا میں رکھو یا اپنے بیٹے ابراہیم کو دنیا میں رکھو، یعنی دونوں میں سے ایک کو پسند کرو، دونوں میں سے ایک ہی دنیا میں رہیں گے، یا حسین رہیں گے یا آپ کا بیٹا ابراہیم رہے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے جبریل، رب کی بارگاہ میں جا کر کے بتا دو کہ محمد کا یہ کہنا ہے کہ محمد آج اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین پر قربان کر رہا ہے۔